نظریہ قائم ہوا، اسی سے خلافتوں کا ایک نظام وضع کیا گیا. اور یہ سازش حضور کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اسے عملی جامہ پہنایا گیا جب حضور کا انتقال ہو گیا. حضور کا جب وصال ہوا تو اس نظریے کو کہ اب بہتر یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، اب اللہ اور رسول کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کر دیا جائے. اور یہ کہا گیا کہ اس میں آیت میں منکم ہے، حالانکہ قرآن مجید جو کہ ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے، اور وہ ہمارے دین کا آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، وہ ہمیں ہر مرحلے پہ رہنمائی کرتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس کی ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر اس کا معنی سمجھ سکتے ہو. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، لہذا قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرتا ہے. تم اسی آیہ اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں منکم کے لفظ کو اگر ہم دوسری آیتوں میں دیکھیں، جیسے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، هو الذی بعث، وہ اللہ کے جس نے بھیجا. اب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رسولم منہم، یا دوسری آیت میں ہے من انفسہم، انہی میں سے. اب وہاں پر بھی یہ معنی کرنا پڑے گا. اگر ہم منکم کو یہاں وہ معنی دیں کہ ہم میں سے ہی کسی کا انتخاب ہوگا، تو وہاں بھی یہی معنی کرنا پڑے گا کہ رسول بھی ہم میں سے ہی کسی کا انتخاب ہم کر لیں گے، رسول بنا لیں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب یہاں پر منہم کا اگر امیین سے کہیں کہ جی چلیے مکہ والے جو ہیں انہی میں سے، تو کیا اللہ نے اس لیے مکہ والوں میں رسول کو بھیجا کہ مکہ والوں نے رسول کو چن لیا تھا؟ تو یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. تو جو جواب منہم میں ہے وہی جواب منکم میں دینا پڑے گا. تو یہ ایک طالب علمانہ بحث ہے، چونکہ میں ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مکتب اہل بیت کا طالب علم ہوں. یہ ایک طالب علمانہ بحث ہے کہ جو ضمیر کم آپ جس طرف لوٹا رہے ہیں اور دلیل بنا رہے ہیں کہ اس میں انتخاب امت کافی ہے یا معیار ہے، اگر یہی ہو تو پھر منہم میں بھی یہی بات آنی چاہیے، یا من انفسہم میں بھی یہی بات آنی چاہیے. جبکہ وہاں پر کوئی بھی ہم میں سے کوئی مسلمان اگر یہ کہتا ہے تو پھر مسلمان نہیں رہتا ہے کہ رسول کو ہم نے بنایا. معاذ اللہ، رسول تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے. فرق صرف یہی ہے کہ مثلا ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو رسول یہاں آتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ ان پڑھ نہیں آتا، وہ جاہل نہیں آتا. وہ امی کا معنی ذرا غلط کیا جاتا ہے کہ شاید امی کا معنی یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. امی کا معنی یہ نہیں ہے. امی ام القریٰ سے، مکہ والے. تو بہرحال یہ منصب رسالت کا تعین اللہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا نمائندہ بناتا ہے اپنے پیغامات و احکامات کو پہنچانے کے لیے. اور جو احکام اور جو دین اور جو شریعت اللہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ذریعے ہم تک پہنچائی وہ قیامت تک رہنے والی شریعت ہے. اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک اچھی طرح سے اسی طرح سے جس طرح سے وہ نازل ہوئی تھی پہنچانے والا بھی اللہ بنائے گا. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا. بہرحال فریق مخالف نے خصمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ باور کرایا جائے نوجوان نسل کو کہ ہم جسے بنائیں گے وہی اللہ کا نمائندہ ہوگا، بندوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اجماع اور شورا اور ان آیاتوں کے ذریعے سے یہ استدلال کیا گیا جو کہ قطعی طور پر اس سے ان کا تعلق نہیں ہے. ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بیانات وہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ناکام کوشش ہے، یہ بھی اسی طرح سے جیسے افسانہ بیعت تھا. افسانہ بیعت کو ابھی تک بھی مختلف بیانات میں شامل کر دیا جاتا ہے. بات کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے، اس میں افسانہ بیعت کو ذکر کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم اس کو دلائل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی تھی، اور 6 مہینے کی کہانی جو گھڑی گئی ہے یہ بھی غلط ہے. یہ توہین مولا کائنات ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد کریں. ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ 6 مہینے کی روایت ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی رحلت یا شہادت کے بعد، بی بی کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد مولا نے بیعت کر لی. اب سنا ہے کہ وہ اس سے بھی پھر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت غلط ہے، بلکہ تو شروع دن سے ہی کر لی تھی. اب یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی یہ کوشش ہے کہ بھئی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی دن کر لی تھی، دنیا جانتی ہے، آج تک سارے مانتے چلے آئے ہیں کہ مولا نے اس دن بیعت نہیں کی تھی. اب یہ خصمانہ انداز اور باطن کا اظہار اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک پہلے دن تک لے آئے ہیں کہ نہیں اسی دن کر لی تھی، ورنہ تو وہ گستاخی علی کے مرتکب ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ اسی دن ہو گئی تھی. کس دلیل کے مطابق؟ بات کس کی ہوتی ہے؟ خطبہ کون سا پڑھا جاتا ہے؟ خیانت بیان میں اتنی ہے کہ خطبے کا تعلق ہی نہیں ہے اس بیعت کے واقعے سے. اور چونکہ وہ دفاع شنعان صحابہ جو ہے وہ اس بنیاد پر بات کو آگے بڑھانے کے لیے علی جیسی شخصیت کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، اور پھر اسی نظریے کی بنیاد پر کہ لوگوں نے بنا لیا تھا. تیسری خلافت کے بعد لوگ آئے تھے تو انہوں نے بنا لیا تھا، گویا وہی پہلی چلی آئی تھی. میں کہتا ہوں آپ یہ بھی سوچیں، چلیے باقی واقعات کا انکار کر دیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے جب کہا تھا کہ آپ قرآن و سنت اور سیرت شیخین کی شرط کو قبول کریں تو مولا نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں قرآن و سنت کو تو مانتا ہوں، سیرت شیخین کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. بھئی اللہ کے بندے، اگر سیرت شیخین کو مولا قبول نہیں کر رہے ہیں تو یہ